بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک گناہگار کی سچی توبہ کے بارے میں ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہے بنی اسرائیل کے ایک سچے عابد کا۔ نسو ایک عورت نما مرد تھا، نہایت خوشنما باریک زنانہ آواز، بغیر داڑھی مونچھ اور طبیعتاً انتہائی نازک اندام تھا۔ وہ اپنے ظاہری حلیے اور شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور میل اتارتا تھا۔ کوئی بھی اس کی اصلیت سے واقف نہیں تھا اور سب اسے عورت ہی سمجھتے تھے۔ ایک طرف تو مساج کا عمل اس کا ذریعہ معاش تھا اور ساتھ ہی ساتھ نفسانی لذت بھی حاصل کرتا تھا۔ اس نے کئی بار ضمیر کی لعنت ملامت پر اس کام سے توبہ کی، لیکن کچھ ہی دنوں میں توبہ بھول بھال کر دوبارہ اس کام میں لگ جاتا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے آئی۔ مساج اور غسل کے بعد معلوم ہوا کہ اس کا بیش قیمت ہیرا کہیں کھو گیا ہے۔ شہزادی کے حکم پر سب کی تلاشی شروع ہو گئی، لیکن ہیرا کہیں مل کے نہیں دے رہا تھا۔ نسو خوف کے مارے کہیں چھپ گیا کہ اگر آج میرا راز کھل گیا تو میرا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ ادھر شہزادی کی کنیزیں سب کی تلاشی لینے کے بعد نسو کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ نسو نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کی کہ آئندہ کبھی بھی یہ عمل نہیں دہراؤں گا۔ اے اللہ، آج میری لاج رکھ لے۔ اچانک باہر سے کنیزوں کی آواز آئی کہ نسو کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نسو نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور شہزادی سے اجازت لے کر گھر چلا آیا۔ وہ خدا کی قدرت کا نظارہ کر چکا تھا۔ اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مساج کے کام کو خیر باد کہا اور حمام جانا بند کر دیا۔ ایک دن شہزادی غسل کے لیے حمام آئی تو اس نے نسو کو پیغام بھیجا کہ آ کر اس کا مساج کرے۔ نسو نے بہانہ کر دیا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے اور مساج کرنے کے قابل نہیں، لیکن شہر کی عورتیں اسے بہت پسند کرتی تھیں اور اس کے ہاتھ سے ہی مساج لینا چاہتی تھیں۔ نسو نے اس صورتحال میں شہر چھوڑ دینا ہی مناسب سمجھا تاکہ اس روز روز کی کشمکش سے چھٹکارا ملے۔ اس نے حرام طریقے سے کمایا ہوا سارا مال غریب غربا میں تقسیم کیا اور شہر سے دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال کر خدا کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن ایک بھینس چرتے ہوئے اس طرف آ نکلی۔ نسو نے خیال کیا کہ شاید اپنے مالک سے بچھڑ کر ادھر آ گئی ہے۔ میں تب تک اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں جب تک کہ اس کا مالک نہ پہنچ جائے۔ چنانچہ بھینس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد بھینس نے بچہ دیا اور نسو اس کے دودھ سے اپنی غذائی ضرورتیں پوری کرتا رہا۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھٹک کر ادھر آ نکلا۔ قافلے کے افراد پیاسے تھے۔ انہوں نے نسو سے پانی مانگا۔ نسو نے انہیں دودھ پیش کیا اور سب کو خوب سیراب کیا۔ قافلے والوں نے اس سے شہر کا راستہ پوچھا تو اس نے نزدیکی اور آسان ترین راستہ بتا کر ان کی مدد کی۔ قافلے والے اس سے بہت خوش ہوئے اور جاتے ہوئے اسے تحفتاً ڈھیروں مال دے گئے۔ نسو نے ادھر پانی کا کنواں کھدوایا۔ وقت گزرتا رہا اور وہاں آبادی بڑھنے لگی اور نئی عمارتیں بننے لگیں۔ سب لوگ نسو کی عزت کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ نسو کی پاکیزگی اور حسن سلوک کا چرچا بڑھتا گیا اور بادشاہ تک بھی جا پہنچا، وہی بادشاہ جو شہزادی کا باپ تھا۔ بادشاہ کے دل میں نسو سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا اور اسے دربار میں آنے کے لیے بلا بھیجا، لیکن نسو نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ مجھے بہت سے کام ہیں اور میں نہیں آ سکتا۔ انکار پر بادشاہ کا ملنے کا شوق اور بڑھا اور اس نے خود نسو سے ملنے کے لیے جانے کا قصد کیا۔ لیکن بادشاہ جب اس علاقے میں داخل ہوا تو حکمت خدا بندی کے تحت ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ اس زمانے کی رسوم اور بادشاہ کی نسو سے عقیدت کو دیکھتے ہوئے اسے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ نسو نے ملک میں عدل و انصاف قائم کیا اور شہزادی سے اس کی شادی ہو گئی۔ ایک دن نسو تخت پر بیٹھا رعایا کے مسئلے حل کر رہا تھا کہ ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا کہ کئی سال پہلے فلاں جگہ میری بھینس گم ہو گئی تھی اور اب میں اس کا طلبگار ہوں۔ نسو نے کہا کہ تمہاری بھینس میرے پاس ہے اور جو کچھ میں نے پایا ہے وہ سب تمہاری بھینس کی وجہ سے ہے۔ نسو نے حکم جاری کیا کہ میرے سارے مال و اسباب کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دے دیا جائے۔ وہ شخص گویا ہوا کہ اے نسو، جان لو کہ میں انسان نہیں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دو فرشتے تمہارے امتحان کے لیے نازل کیے گئے تھے۔
یہ سب مال و دولت تمہاری سچی توبہ کا پھل ہے اور تمہیں ہی مبارک ہو۔ اتنا کہہ کر بھینس اور وہ آدمی دونوں غائب ہو گئے۔ ناظرین، اسی لیے کسی کی بھی سچی توبہ کو توبہ نصوح کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کائنات میں کوئی چیز کسی کا اس قدر انتظار نہیں کرتی جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنا پسند کرتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے تمام گناہوں کی اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کریں، بے شک وہ بڑا رؤوف الرحیم ہے۔